بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 یعنی دی سیویئر آف مین کائنڈ کی آج جو کویسچن آنسرس کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا سمری بھی کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ Question number 1. How might the geographical description of مکہ مکرمہ influence؟ یعنی مکہ مکرمہ کی جغرافیائی ذکر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ The reader's understanding of its historical and cultural importance. پڑھنے والے کے اس کے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو سمجھنے پر، یعنی مکہ مکرمہ کی جغرافیائی ذکر کاری یا پڑھنے والے کے اس کے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو سمجھنے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دی ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ ایز اے لینڈ آف بیوٹی اینڈ مسٹری۔ مکہ مکرمہ کو ایک خوبصورتی اور راز کی زمین کے طور پر بیان کرنا emphasizes its unique setting، اس کی منفرد منظرنامے کو اجاگر کرتا ہے۔ ایز دا برتھ پلیس آف اسلام، جہاں اسلام کی پیدائش ہوئی۔ اٹس ریموٹ ڈیزرٹس اینڈ اسٹاری اسکائیز ریفلیکٹس اٹس اسپریچول سگنیفیکینس، اس کے دور دراز صحرا اور تاروں سے برے آسمان اس کی روحانی اہمیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ and help the reader appreciate why this place became so important in religious history، اور پڑھنے والے کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ یہ مقام مذہبی تاریخ میں اتنا اہم کیوں بن گیا۔ Question number 2. What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest؟ یعنی عربوں کی تاریخ اور فصاحت پر زور دینا کیا بات ظاہر کرتا ہے۔ about their culture before اسلام، ان کی اسلام سے پہلے کی ثقافت کے بارے میں، یعنی عربوں کی تاریخ اور فصاحت پر زور دینا ان کی اسلام سے پہلے کی ثقافت کے بارے میں کیا بات ظاہر کرتا ہے یا کون سی بات ظاہر کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دی emphasis on Arab memory and eloquence suggest، عربوں کی تاریخ اور فصاحت پر زور دینا یہ ظاہر کرتا ہے that pre-Islamic Arab society highly valued language, poetry and oral traditions، کہ اسلام سے پہلے کی عربی معاشرت میں زبان، شاعری اور زبانی روایات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ These qualities made them culturally rich، یہ خصوصیات انہیں ثقافتی طور پر مالا مال بناتی تھی۔ and prepared them to receive preserve and understand the divine message of Islam، اور انہیں اسلام کی الہامی پیغام کو قبول کرنے، محفوظ رکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار کرتی تھی۔ Question number 3. What is the importance of the anecdote about حماد and خلیفہ ولید بن یزید؟ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے قصے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دی اسٹوری آف حماد اینڈ خلیف ولید ہائیلائٹس دی واسٹ پوئٹک ٹریڈیشن آف دی عربس۔ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کی کہانی عربوں کی وسیع شعری روایت کو اجاگر کرتی ہے۔ اٹ شوز ہاؤ ڈیپلی پوئٹری واز روٹیڈ ان دیئر کلچر، یہ ظاہر کرتی ہے کہ شاعری ان کی ثقافت میں کتنی گہرائی تک رچی بسی تھی۔ اینڈ سپورٹس دی آئیڈیا، اور اس نظریے کی حمایت کرتی ہے دیٹ عربک واز ویل سوٹیڈ فار کنویئنگ اینڈ پریزرونگ دی قرآن، کہ عربی زبان قرآن کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے انتہائی مناسب تھی۔ Question number 4. What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal؟ یعنی اس سبق میں بیان کردہ تہذیب کی حالت اور دیگر تاریخی دوروں کے زوال اور تجدید کے درمیان آپ کون سے مشابہتیں نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے دی ڈسکرائبڈ ڈکلائن ان سویلائزیشن mirrors other historical times such as the fall of Rome or the European Dark Ages، یعنی
یہ بیان کردہ تہذیب کا زوال دیگر تاریخی ادوار جیسے روم کے زوال یا یورپی تاریخ دور سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی یورپ کے تاریخ دور سے مشابہت رکھتا ہے۔ In each case, spiritual or moral leadership brought renewal. ہر صورت میں روحانی یا اخلاقی قیادت نے تجدید کا آغاز کیا۔ Just as the Prophet Muhammad خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم did by guiding humanity from ignorance of faith. بالکل اس طرح جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی طرف رہنمائی دی۔ Question number 5. What challenges did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam face in proclaiming the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی توحید اور وحدانیت انسانیت کی پیغام دینے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس کا آنسر ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیس اسٹرانگ ریزسٹنس فرام دی پیگن عربز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک عربوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ who wanted him to stop preaching، جو چاہتے تھے کہ وہ تبلیغ بند کر دے۔ they threatened him and pressured his uncle ابو طالب، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی اور ان کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالا۔ Despite these challenges, he remained committed to spreading the message of Tawheed and justice. ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور انصاف کا پیغام پھیلانے کے لیے ثابت قدم رہے۔ تو کوسچن نمبر 6. In what ways did the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم elevate mankind to higher level؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانیت کو بلند مقام پر پہنچایا؟ In both spiritual and worldly domains، روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانیت کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند مقام پر پہنچایا؟ تو اس کا آنسر ہے He elevated humanity by teaching the oneness of Allah, removing ignorance and promoting justice and compassion. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کی توحید کا درس دے کر جہالت کو دور کر کے اور انصاف اور رحم دلی کو فروغ دے کر بلند مقام پر پہنچایا۔ He unified tribes, improved social values and inspired spiritual growth affecting both religious and worldly life. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کو متحد کیا، سماجی اقدار کو بہتر بنایا اور روحانی ترقی کی ترغیب دی، جس سے مذہبی اور دنیاوی زندگی دونوں پر گہرا اثر پڑا۔ Question number 7. How does the final Quranic verse encapsulate the role and mission of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی قرآن کی آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مشن کو کیسے خلاصہ کرتی ہے، یا اس سے ہم اس کا خلاصہ کس طرح نکال سکتے ہیں؟ اچھا، تو اس کا آنسر ہے دی فائنل قرآنک ورس describes the prophet's mission as a guide, a bearer of good news, a warner and a light giver. یعنی قرآن کی آخری آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بطور ہدایت کرنے والے، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے اور روشنی بخشنے والے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ It clearly captures his role in spreading Islam, guiding people to Allah and transforming their lives. یہ واضح طور پر ان کے کردار کو بیان کرتی ہے کہ وہ اسلام پھیلانے، لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے میں کس حد تک مؤثر تھے۔ Question number 8. How does the author view the pre-Islamic Arabs? Write down the examples and the evidence supporting your inferences. یعنی مصنف قبل از اسلام عربوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
اپنے اندازوں کی حمایت میں مثالیں اور شواہد و تحریر کرے۔ تو اس کا آنسر ہے دی آتھر سیز پری اسلامک عربس ایز گفٹڈ بٹ مسلیڈ، یعنی مصنف قبل از اسلام عربوں کو باصلاحیت مگر گمراہ سمجھتا ہے۔ دے ہیڈ گریٹ میموری اینڈ پوئٹک ٹیلنٹ سچ ایز اکاس فیئرس حماد's ریسائٹیشن، یعنی ان کے پاس شاندار یادداشت اور شعری صلاحیت تھی، مثلاً عکاس کے میلے، حماد کی قرات۔ بٹ لیوڈ ان اگنورینس، لیکن وہ جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ دیز کوالٹیز میڈ دیم کیپیبل آف چینج وین گائیڈڈ بائی دی میسج آف اسلام، یعنی یہ خصوصیات انہیں اسلام کے پیغام کی رہنمائی کی وجہ سے تبدیلی کے قابل بناتی تھی۔ اچھا، تو اب سمری پیش کریں گے اس یونٹ کا، یونٹ نمبر 1 کا۔ اچھا، تو یہ سمری میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے، تو چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دی ٹیکسٹ ہائی لائٹس دی لائف، میشن اینڈ امپیکٹ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، مشن اور اثر و رسوخ کو اجاگر کرتا ہے۔ emphasizing his role as a spiritual and moral guide for humanity، اور ان کے کردار کو انسانیت کے لیے ایک روحانی اور اخلاقی رہنما کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مشن اور اثر و رسوخ کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے کردار کو انسانیت کے لیے ایک روحانی اور اخلاقی رہنما کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے اس سبق میں۔ اچھا، بارن ان مکہ عربیہ وچ از اے لینڈ نون فار اٹس پوئٹک کلچر اینڈ بیوٹی، وہ مکہ عربستان میں پیدا ہوئے جو ایک ایسی سرزمین ہے جو اپنی شاعرانہ ثقافت اور خوبصورت کے لیے مشہور تھی۔ He emerged at a time when the world was in deep moral and social decline، یعنی اور اس وقت تو سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا اخلاقی اور سماجی زوال کے تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ دی عربس لنگوسٹک اینڈ پوئٹک ایکسیلنس لیڈ دا گراؤنڈ ورک فار دی عربک لینگویج ٹو بیکم دی میڈیم آف ڈیوائن ریویلیشن، عربوں کی لسانی اور شعری مہارت نے عربی زبان کو الہامی پیغام کا ذریعہ بنانے کی بنیاد رکھی۔ At the age of 40, Prophet Muhammad خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم received the first revelation from Allah through حضرت جبریل علیہ السلام in the cave of Hira، یعنی 40 سال کی عمر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے غار حرا میں نازل ہوئی، marking the beginning of a 23-year mission to preach توحید and reform society، جو توحید کی تبلیغ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے 23 سالہ مشن کی شروعات تھی۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ڈسپائٹ ریزسٹنس فرام دی پیگن عربس انکلوڈنگ پریشر آن ہز انکل ابو طالب، یعنی مشرک عربوں کی مزاحمت اور چچا ابو طالب پر دباؤ کے باوجود دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ ان ہز مشن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ثابت قدم رہے۔ ہز میسج لیڈ ٹو اے ٹرانسفارمیشن ان بوتھ انڈیویجول اینڈ سوسائٹل ویلیوز، ایلیویٹنگ ہیومینٹی اسپریچولی اینڈ ایتھیکلی، یعنی ان کا پیغام فرد اور معاشرتی اقدار دونوں میں تبدیلی کا باعث بنا، جس نے انسانیت کو روحانی اور اخلاقی طور پر بلند مقام پر پہنچایا۔ He is recognized not only as a religious leader but also as an influential political and moral reformer، یعنی انہیں صرف ایک مذہبی رہنما ہی نہیں بلکہ ایک مؤثر سیاسی اور اخلاقی مصلح کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ریفارمر، مصلح، اصلاح کرنے والا۔
His life, described by Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہا as a reflection of the Holy Quran. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق ان کی زندگی قرآن مجید کی عکاسی ہے. Stands as a complete model for mankind. اور یہ انسانیت کے لیے ایک مکمل و نمونہ ہے. And the Quran affirms his role as a witness, bearer of good news, warner and a guiding light. قرآن ان کے کردار کو بطور گواہ، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے اور ہدایت کی روشنی کے طور پر تصدیق کرتا ہے. اچھا، تو یہ تھی اس لیسن کی سمری. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کویسچن آنسرز اور سمری کا اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.